بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے سفر کے بارے میں جانیں گے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کی مخالفت میں پوری طرح ڈٹ گئے اور ان کا غصہ اور دشمنی حد سے بڑھنے لگی، مکہ کی گلیوں میں تلوار لہرائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ملے جو پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اپنا ایمان چھپاتے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر کا چہرہ دیکھا تو کہا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ اس طرح تلوار نکال کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا اور قریش میں پھوٹ ڈال دی۔ حضرت نعیم رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ کر اپنا ارادہ پورا کر لیا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ انہوں نے حکمت سے کام لیا اور کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی خود مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ اور بڑھ گیا اور وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر کی طرف لپکے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بہن فاطمہ کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے شوہر سورۃ طٰہٰ کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اندر آتے ہی بلند آواز میں کہا، یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں سننا چاہتا ہوں۔ بہنوئی حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے نرمی سے جواب دیا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ بھڑک اٹھا۔ انہوں نے سعید رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے بھائی کو روکنے کی کوشش کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بہن کے چہرے پر لگ گیا اور وہ لہو لہان ہو گئی۔ اپنی بہن کے چہرے پر خون دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک لمحے کو نرمی پیدا ہوئی۔ انہوں نے بہن کی طرف دیکھ کر کہا، یہ کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے بھی سناؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کر لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً غسل کیا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سورۃ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عظیم اور پر اثر آیات سنی تو ان کا دل کانپ اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے کہا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی روشنی داخل ہو چکی تھی اور ان کا دل ایمان کی طرف مائل ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو تاکہ میں ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر سکوں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سیدھے دارالارقم کی طرف روانہ ہوئے، جہاں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام چھپ کر جمع ہوتے تھے۔ دارالارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا تو صحابہ کو پتہ چلا کہ باہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہیں۔ سب پر خوف طاری ہو گیا کہ کہیں عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے نہ آئے ہوں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر عمر خیر کی نیت سے آیا ہے تو خوش آمدید، اور اگر برائی کی نیت سے آیا ہے تو ہم اس کی تلوار سے نمٹ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھولو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی تلوار ان کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دایاں ہاتھ پکڑا اور پوچھا، عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آنکھوں میں آنسو لیے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے آیا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اپنے دست مبارک میں لیا اور کلمہ شہادت پڑھنے کا کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ ان کی آواز میں ایمان کی سچائی اور دل کی گہرائی سے نکلنے والا یقین شامل تھا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ نعروں کی گونج دارالارقم کے کمرے سے نکل کر مکہ کی فضاؤں میں پھیل گئی۔
مکہ کی گلیاں پہلی بار اس طرح اللہ اکبر کی آوازوں سے گونج اٹھی جیسے حق کی فتح کا اعلان ہو رہا ہو۔ یہ وہ عظیم لمحہ تھا جب اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول کر لی اور اسلام کو حضرت عمر جیسا مضبوط، بہادر اور حق پر ڈٹ جانے والا ساتھی عطا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا صرف مسلمانوں کے لیے خوشی اور طاقت کا باعث نہ تھا بلکہ قریش کے لیے بھی خوف اور حیرت کی سب سے بڑی خبر بن گیا۔ قریش کے سردار حیران رہ گئے کہ وہ عمر جو کل تک اسلام کے سب سے بڑے دشمن اور مسلمانوں پر ظلم کرنے والوں میں پیش تھے، آج انہی مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے دل میں یہ بات کھٹکنے لگی کہ اگر قریش کے سب سے بہادر اور بااثر شخص نے اسلام قبول کر لیا تو مکہ میں اسلام کی طاقت کو کون روکے گا؟ اب تک مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے، لیکن حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، پھر ہمیں دین کی دعوت چھپ کر نہیں بلکہ کھل کر دینی چاہیے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا اور سب نے مل کر پہلی بار اجتماعی نماز پڑھی۔ یہ منظر دیکھ کر قریش کے دل دہل گئے اور ان پر واضح ہو گیا کہ مسلمانوں کو دبانا اتنا آسان نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو ایک عظیم لقب عطا فرمایا جو رہتی دنیا تک آپ کی شان کی دلیل بن گیا۔ وہ لقب تھا الفاروق، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہ جسے چاہے جس وقت چاہے راہ راست پر لے آتا ہے۔ ایمان لانے کے بعد حق پر ڈٹ جانا اور بغیر خوف کے اس کا اعلان کرنا مسلمانوں کی شان ہے۔ سچائی پر قائم رہنا اور انصاف کرنا ہی وہ خوبیاں ہیں جو انسان کو لوگوں کی نظروں میں عظیم بناتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اگر دل میں سچائی کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ضرور ملتی ہے، اور جب حق کی پہچان ہو جائے تو پھر ڈر اور جھجک کو چھوڑ کر حق کا پرچم بلند کرنا ہی مومن کی پہچان ہے۔